بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بنو سائم اور بنو عبد مناف دو قبیلے آپس میں اس بات پر الجھ پڑے کہ ہم میں سے مال کس کے پاس زیادہ ہے، افراد کس کے پاس زیادہ ہیں اور عزت کس کی زیادہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر انہوں نے اپنے افراد کی کثرت، اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کو بیان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے افراد سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر نازل فرمائی، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تم نے اپنی خواہشیں تکمیل کے لیے قبروں تک کو گننا شروع کر دیا۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے، اور یہ سورت بہت سے اقوال کے مطابق سورت مکی ہے، لیکن اس میں انسان کی عمومی رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ عمومی رویہ کیا ہے؟ انسان اپنی ساری زندگی اسی ادھیڑ پن میں گزار دیتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، بس ایسی ادھیڑ پن میں وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی معاشرے میں اس کو معزز سمجھا جاتا تھا، تو عرب کثیر تعداد میں شادیاں کرتے تھے۔ اسلام نے اس کی حد بندی کی ہے، 4 سے زیادہ شادیاں کوئی شخص نہ کرے۔ تو وہ اس تفاخر کے لیے اور اپنی اولاد کی کثرت کے لیے ایسا کرتے تھے، بلکہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس سے قبل دولت کی بنیاد پر عزتوں کا قد ناپا جاتا رہا ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ معزز ٹھہرتا ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے چاہے اس بیچارے کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہوں، زمانے میں اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے عہد کے کسی شاعر نے کہا تھا، میری عزت میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر اولاد، افراد اور دولت پر ایک دوسرے کے احساس تفاخر پیدا ہوتا ہے۔ میرا گھر تیرے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی کا ماڈل تیری گاڑی کے ماڈل سے لیٹسٹ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے۔ تو یہ چیزیں تفاخر کا باعث ہیں، اور ساری زندگی انسان اسی چکر میں رہ جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کج فکری کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی مال کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا مال کی کثرت ہی بن گیا، اور تمہارا جینا مرنا یہی مقصد بن گیا کہ ہم دولت اکٹھی کر لیں۔ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لاحد سے مراد وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کو
انسان کی نظر کو ہٹا دیتی ہے۔ دولت کو جمع کرنے کی آرزو ہے، یہ وہ کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے یہاں آ کر رب کا قرب حاصل کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب اس سے مراد ان آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے، دل کی بے نوری ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، دلے بینا بینا کر قلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو دل کا نور حاصل کرنا چاہتا تھا، ہم نے یہاں آ کر، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہمیں تو دل کا نور حاصل کرنا چاہیے تھا نا، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم اپنی زندگی کی اصل مقصدیت سے ناآشنا رہے، اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا، اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ گیا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے۔ مال مال مال، ہر وقت مال۔ وہ کیا اکبر الہآبادی نے کہا تھا، بتائیں احوال کیا نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی اس لیے تھی؟ ہماری زندگی کا مقصدیت کیا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ زندگی برباد نہ کرے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی مالی مالی، میرا مال۔ انسان ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، یا اس نے پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور آخرت میں بھیج دیا۔ باقی جو ہے وہ اس کا مال تو نہیں ہے، جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتے ہیں، بلکہ وہ تو گھر سے چار پائی بھی نہیں دیتے تجھے، وہ کہتے ہیں وہ بھی مسجد سے لے آؤ۔ اے انسان سوچ تو صحیح، وہ جن کے لیے تو نے کتنے ظلم اور گناہ کیے اور لوگوں کا خون نچوڑا، وہ تو تیری قبر کے اوپر خود بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں درس کے مدرسے میں جاؤ، بچے مل جائیں، 2-4 آنے انہیں دے دیں گے، وہ تو خود بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ تو قرآن بھی درسوں سے مانگتے پھرتے ہیں، کیا تجھے قرآن مجید دے دو، اتنے قرآن مجید مجھے دے دو، ہم اپنے ابو کو اصالے ثواب کرنے ہیں۔ تم خود نہیں پڑھ سکتے؟ ان کے لیے ساری زندگی، جن کے لیے تو نے ساری زندگی، تمہارے لیے جو تمہارا باپ ساری زندگی کماتا رہا تمہارے لیے، تم بیٹھنا 40 دن اس کے لیے، بیٹھنا 20 دن اس کے لیے، پڑھو۔ وہ تو بعد میں تیرے کو غسل دینے کے روادار بھی نہیں، انہیں ڈر لگتا ہے تجھ سے، وہ ڈرتے ہیں تجھ سے، وہ تو تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب محمد بخش عارف کھڑی رومیوں کشمیر بولے، جان دی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جن کے لیے تو نے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے ظلم کیے، جن کے لیے تو نے رشوت لی، جن کے لیے تو نے اپنی آخرت کو کالا کیا، آج وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں۔ اے انسان غور تو کر، اے انسان سوچ، الہاکم التکاثر، تجھے کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا۔ تیری ادھیڑ کن، تیری زندگی کا مقصد، تیرا شب و روز کا وظیفہ یہی ہے
माल माल माल। सुबह उठा कारोबार पे चला गया, शाम को आया कारोबार छोड़ा, लेकिन फिर भी कारोबार ही तारी रहता है। लेकिन सुबह उठता है तो ख्वाब वही देखता है। मैं ये नहीं कहता कि कारोबार ना करो, लेकिन ये है मेरी बात ज़हन में रखना कि तुम्हें तुम्हारे कारोबार की वजह से रिज्क नहीं मिलता, तुम्हारा राज़िक तुम्हारा अल्लाह है। कहीं रिज्क की तलाश में राज़िक को ना भूल जाना। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, उसका रिज्क अल्लाह उसी दिन लिख देता है, वो तो मिल के रहेगा। तुम्हारी सारी जिंदगी का जो वजीफा है, जो तुम्हारा रब तुझसे मुतालबा करता है, तुम उसकी तरफ आओ ना। तुम्हारा रब तुमसे क्या फरमाता है? तुम्हारी हसरत तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। लाखपति बन जाओगे तो सोचोगे करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाओगे तो सोचोगे कि अरबपति बन जाए, अरबपति बन जाओगे तो सोचोगे कि काश कि हम खरबपति बन जाएं। तो बताओ, कोई जगह है इंसान जहां निशान लगाए कि यहां से बंदा आगे नहीं जाएगा? हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान को एक वादी सोने की भरी दे दी जाए, दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसे वादी कहते हैं। अगर इंसान को सोने से भरी एक वादी दे दी जाए तो वो दूसरी की तलब करेगा, वो कहेगा काश कि एक वादी और दे दी जाए। इमाम बुखारी ने किताबुल रकात के अंदर एक हदीस नकल की है। वो कहते हैं कि इंसान को अगर दो वादी सोने की भरी दे दी जाए ना, वो तीसरी की आरज़ू भी करेगा। यानी उसका पेट नहीं भरता, उसकी आंख नहीं भरती। शेख सादी फरमाते हैं पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी आंख नहीं भरती। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक गिना तो दिल का गिना है। अल्लाह जिसको गनी कर दे, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, तो वो फिर भी गनी होता है। और जिसका दिल गनी नहीं है, वो करोड़पति खरबपति भी हो जाए, नफ्स की कमीनगी नहीं जाती। इसलिए ये इंसान कहता है मुझे और मिले, मुझे और मिले। सारी जिंदगी कहता है माल माल माल, मेरा माल, लेकिन उसका ये पेट भरता नहीं है। पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी आंख नहीं भरती, और सारी जिंदगी इसी तलब में गुजार देता है। इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत से तलबी ने हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, तुम कब्रों का रिज़्क बन गए, तुम कब्रों का रिज़्क बन गए। तुम्हारा रब कुछ यूं यहाँ फरमाता है। इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नकल की है कि रोजाना कब्र पुकारती है इंसान को, अना बैतुल गुरबा, अना बैतुल तुराब। ओ इंसान, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं मट्टी का घर हूं। रोजाना कब्र इंसान को पुकारती है और बंदा है कि गाफिल है। वो मट्टी के पेट पे ऐसे चलता रहता है और सारी जिंदगी गुजार देता है। जब मौत आती है तो उस वक्त हाथ मलता है, लेकिन उस वक्त हाथ मलने से क्या फायदा? उस वक्त हाथ मलने से क्या फायदा? कबल इससे कि वो वक्त आए, वो वक्त आए। अभी अपनी जिंदगी को अच्छाई का, नेकी का हुस्न और जमाल दे दो। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश्क हंगाम का। जल गया जब खेत तो बरसा मी, तो फिर वो मी किस काम का? वो किस काम का? फिर हाथ मलने से क्या फायदा कि जब कुछ पल्ले ही ना रहा। आंखें उस वक्त खुलेंगी जब आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा। काश कि हम आंखें बंद होने से पहले ही खोल लें
اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کہ ہم زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، ہائے اس کتاب کو کیا ہوگا، اس نے چھوٹی بڑی سب بات لکھ دی، اس نے سب کچھ ہی لکھ دیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گئے آج۔ علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا سمجھ میں تو آتا ہے نا کہ وہ پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیسے پچھتائیں گے؟ نیکوکار اس لیے پچھتائیں گے کہ چند لمحے جو ہم نے غفلت میں ضائع کر دیے وہ بھی کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں گزار دیتے تو کیا اچھا تھا۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے میرے بھائی اور میرے دوست، آج موقع ہے، اپنی زندگی کو حسن دے لو، اپنی زندگی کو حسن دے لو، نیکی کا حسن دو، اچھائی دو۔ لا ترابن الجحیم، اللہ کہتا ہے تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھ کر رہو گے۔ اب وقت آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھو گے، کافر بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھے گا۔ کافر دیکھے گا کہ اس میں رہے گا، اور مومن بھی دیکھے گا اس میں۔ مومن پل صراط سے ضرور گزرے گا، کوئی بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی جیسے انسان دوڑ کے گزرتا ہے ایسے گزر جائے گا، اور کوئی ایسے گزرے گا جیسے پیدل رفتار چلتے ہیں۔ تو جہنم کو ایک بار سب نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو بھی اللہ جہنم میں بھیجے گا اسے جنت ضرور دکھائے گا، تاکہ اسے پتا چلے کہ جنت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور جس کو جنت میں بھیجے گا اسے جہنم ضرور دکھائے گا، تاکہ اس وہ دیکھ لے اگر میں نیکی کی راہ میں چلتا تھا تو یہ باغ میرے لیے ہے۔ اس کی حسرت اور عذاب بڑھ جائے گا، جہنمی کی حسرت اور عذاب بڑھ جائے گا اس کے دیکھنے سے۔ اور کہا ثم لترابن الجحیم، تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترابنها عین الیقین، اس کو یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے، تمہیں یقین ہو جائے گا واقعہ جو ہمارا رب ہم سے کہتا تھا وہ سب کچھ موجود ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے تو اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دیں، اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لو۔ ثم لتسألن یومئذ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وہ کون کون سی نعمت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں دی اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ مکانوں کے سائے، مکانوں کے سائے، درختوں کے سائے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے۔ کسی نے کہا نعمت سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے، پھر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیری آنکھ میں بجلیاں بھر دی تھی، تیرے کانوں میں ہم نے شنوائی رکھ دی تھی، ہم نے تیرے پاؤں کو چلنا رکھا، تیرے ہاتھوں میں طاقت دی، تیری زبان کو بولنا دیا، ہم نے تجھے کس کس نعمت سے نوازا۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو
یہ جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک نعمت، اگر ایک نعمت بھی چھن جائے، یہ تو ایک نابینے سے آپ پوچھو نا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں، آپ کسی بہرے سے پوچھو کہ کان کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ان نعمتوں کا۔ ایک دنیا کا امیر ترین شخص ہوا ہے، اوناسس اس کا نام تھا۔ یونان کے اندر جہازوں کا اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے اس کا نام تھا۔ اس کو ایک بیماری لگ گئی، اس کی آنکھوں کے یہ جو پرپوٹے ہیں نا، ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے یہ جو پرپوٹے ہیں نا، اس کے پٹھے جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب اس کی آنکھ اپنی مرضی سے کھل نہ سکتی تھی۔ جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی، ڈاکٹر فروشن ٹیپ لگا دیتا اور کھول لیتا۔ یار دیکھو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ ایٹومیٹک سسٹم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا، زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ کہنے لگا، کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول لیتا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول لیتا۔ کہا، اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، اس کے لیے مجھے اگر ساری دولت بھی لگانی پڑے نا تو میں ساری دولت جھونپ دوں گا کہ کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ یارو دیکھو، ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ کاش کہ اپنی مرضی سے وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہم لوگ مسجد میں گئے، اے سی لگے ہوئے تھے، سردیوں میں گرم پانی کا استعمال، اور پھر بھی دیکھو ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہمیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا کربلا والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر سجدے کیے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، لوگ فیشن کے طور پر کہتے رہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ یار کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، یا حضرت عثمان غنی کے لیے مشکل تھا؟ حضرت عثمان غنی کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہم شور ڈال رہے ہیں کہ ہمارے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یا حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا؟ ان کے جسم میں میخیں ٹھوک دی گئیں، ان کی زبان پہ تپتے ہوئے کولے رکھ دے گئے، ان کی چھاتی پہ بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا، گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، نوکیلے کنکروں پہ ڈال کے کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، چکی پسوائی گئی۔ بلال حبشی کو کوڑے مار رہے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، بلال یہ ہنسنے کا موقع تو نہیں ہے، عجیب تماشا ہے، لوگ تجھے مار رہے ہیں اور تم آگے سے ہنس رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو تم اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو، کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، کہیں اس کی آواز۔ کہا، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی تو حق حق کی صدائیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، عاشق یوں ہی نہیں بنتا۔ ہم سارے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے عاشق رسول ہیں۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے،
پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دکھ سہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمڑے کو جلا جلا کر اس کی خاک کو پانی میں ملا کر دیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ جن کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے انہوں نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ جن کی دونوں ٹانگوں کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، پھر اونٹوں کو ہانکا گیا اور جب جسم چرا سرخ سرخ قطرے گرے، تاریخ نے بتایا ہے جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فزتو برب کعبہ، فزتو برب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جسم چھیدے گئے، سر پہ آرا رکھ کر پاؤں تک چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک بھی نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہم شور ڈال رہے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ حضور نے، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مسواک کو تمہارے اوپر میں لازم کر دوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہر نماز کے بعد لازم نہیں کر رہا۔ اتنی آسان شریعت دی تمہیں، ہم نے تمہیں پھر بھی اتنی آسان شریعت دی، تم نے پھر بھی عمل نہ کیا۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، رب پوچھے گا تم سے۔ پچھلی شریعتیں دیکھ لو، اگر کپڑا گندا ہو جائے، پالیت ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی جانا پڑتا تھا۔ یہ ان کے دور کا جو عبادت خانہ تھا، جو بھی عبادت خانہ تھا، وہیں جا کر عبادت کرتے تھے۔ ہماری شریعت دیکھ لو، کتنی آسان شریعت ہے، کتنی آسان شریعت ہے۔ آپ اگر بیمار ہو، مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھر میں نیت باندھ لو، دکان پر پڑھ لو، ڈیرے پر پڑھ لو، کھیتوں کے اندر مصلی بچھا لو، جہاں وقت آ گیا ہے وہیں پڑھ لو۔ وضو کے لیے پانی ہے، وضو کر لو، اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن سجدہ نہ چھوڑنا۔ اس کے لیے حضور، اللہ کے حضور سر جھکانا نہ چھوڑنا۔ کتنی سہولتیں تمہیں دیں، لیکن تم نے پھر بھی عمل نہ کیا۔ اے انسان، واپس آ جا، غور کر، غور کر اپنے اوپر۔ اللہ نے تمہیں اتنی آسان شریعت دی اور پھر بھی تم نے سجدہ نہ کیا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اتنی اچھی اچھی شریعت دی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول دیا تم کو، تم نے قدر نہ کی۔ تم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کو ہم نے اتنا پیارا رسول دیا، تم نے قدر نہ کی، کہ تم مغرب کے پیچھے چلتے رہے، مغرب کے پیچھے ہی بھاگتے رہے۔ آمنہ کا لال تجھے نظر نہ آیا، جس نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کر آنسو بہائے؟ تمہیں وہ نبی بھی کبھی یاد آیا؟ کیا تمہیں وہ رسول یاد آیا؟ کیا کبھی اس کا خیال آیا؟ کیا کیا تم نے؟ تم کن کے پیچھے بھاگتے رہے؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کلی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تنگ آسانی، ہر کوئی مستے میں تنگ آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا تھا، اس قرآن کو تم نے کچہری میں سر پر اٹھانے کے لیے رکھا تھا، جب کوئی شخص مر گیا تو تم نے اس کے ایصال ثواب کے لیے رکھا تھا، تم نے گھر میں اس کو برکت کے لیے رکھا، یہ ساری برکتیں اس کے دامن میں ہیں، لیکن کیا قرآن کا جو اصل نزول جو اس کا مقصد ہمارے لیے تھا، کیا تم نے اس کو سمجھا؟ بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہ کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی سروکار تھا، تجھے صرف اتنا سروکار تھا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس کا پہلو یہ کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا سیکھا، جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش کہ اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، تو نے قرآن سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، کاش کہ اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا حرف حرف زندگی بخش تھا، اس کی ایک ایک آیت نور افزا تھی، زندگی کا سارا حسن، سارا جمال اور سارے اجالے قرآن کے دامن میں تھے، لیکن تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ لیکن کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، حضور قرب قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، جب بارش کی طرح فتنے اتریں گے، فرمایا کہ بڑے بڑے فتنے نازل ہوں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، تو ان میں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ فلاح پا جائے گا، جو اس کتاب سے لپٹ گیا وہ بچ گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ،